اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد الطاف۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باسط دواخانہ قائم پور۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے روزے کے دوران ہمارا جسمانی رد عمل کیا ہوتا ہے۔ آج میں یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزے رکھنے کے انسان کو کتنے فوائد ہیں، اور یہ سال میں ایک ماہ آتا ہے، انسان کو مکمل روزے رکھنے چاہیے۔ پہلے 2 روزے پہلے ہی دن بلڈ شکر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ کائی کو جن کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہو جانا اور زبان پر مواد جمع ہوتا ہے۔ یہ پہلے 2 روزے ہمارے جسمانی جو رد عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تیسرے سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ درست رخصت پر چلا جاتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون کے سفید جراثیموں اور قوت مدافعت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو تو یہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ انتڑیوں کی مرمت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انتڑیوں کے دیواروں پر جو جمع مواد ہوتا ہے وہ ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے توانا محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ انسان پہلے جو 7 سے 10 روزے ہوتے ہیں ان میں سے انسان اپنے آپ کو توانا محسوس کرتا ہے، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتا ہے، پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جیسے عمومی حالات میں کیمو تھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی تناؤ کا بہترین علاج ہے۔ 16ویں سے 30ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک پیاس برداشت کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور آپ خود کو چست چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے اور معدہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے جو ہم روزے رکھتے ہیں ماہ رمضان میں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ روزے ہم پر فرض ہیں۔ یہ روزے ایک رکھنا ہماری عبادت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روزے ہمارے جسم کو مکمل طور پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو رد عمل میں نے آج آپ کو ذکر کیا ہے، اس حساب سے ہمارا جو جسم ہے وہ مکمل، جب ہم 30 کے 30 روزے رکھتے ہیں تو ہمارا جسم بالکل ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی اگر کوئی بیماری یا کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں۔ انسان کو روزے رکھنا چاہیے۔